أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ جب سارے بنی اسرائیل فرعونیوں کو غرق ہوتا دیکھ کر اور خود مطمئن ہو گئے کہ وہ تباہ و برباد ہوئے، اب بنی اسرائیل سارے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب لائیے جس میں قوانین لکھے ہوں، شریعت لکھی ہو، تو ہم اس پر عمل کریں، ایسے زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہمیں کوئی کتاب عطا فرما جس میں تیری شریعت کے قوانین ہوں، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، 30 راتوں کے لیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا و علیہ السلام کو اپنی قوم پر اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، انہیں اپنی قوم پر اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 30 راتیں پوری اعتکاف بھی فرمایا اور دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، 30 راتیں پوری۔ 30 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتیں مزید بڑھائیں۔ انہی 10 راتوں کے اندر تورات شریف جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی۔ جب آخری یعنی 40واں دن ہوا، اس دن یہ کتاب پوری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ تختیوں کی صورت میں، الواح کی صورت میں وہ آپ پر نازل کی گئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دنوں کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی قوم سے الگ ہوئے ہیں، اور پیچھے اپنا نائب بھی چھوڑ کے گئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ صرف 40 دن کے لیے گئے تو پیچھے ساری قوم بچھڑے کی پوجا کو لگ گئی، صرف 40 دن۔ ہوا یہ کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا بچھڑے کی پوجا کا؟ تو یہ ذہن میں رہے، جس طرح ہندو یہ گائے کی عبادت کرتے ہیں نا، اسی طرح فرعونی جو تھے قبطی، وہ 3 چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے: گائے کی بھی وہ دودھ دیتی ہے، اور بیل کی اسی کی وجہ سے دودھ اترتا ہے، اور بلی کی بھی عبادت کرتے تھے۔ بلی کو بھی وہ جیسے یہ گائے کو دیکھ کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا لیتے ہیں اور بیل کو ڈانگ مارتے ہیں، وہ والا حال نہیں تھا ان کا۔ گائے جو ہے وہ میں اور بیل جو ہے وہ ظالم ہے یا نہیں؟ ہاں، تو وہ بلی کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ کیا وجہ جی؟ بلی جتنے مرضی اونچی عمارت سے نیچے گر جائے، اسے کچھ ہوتا نہیں کہ نہیں جی؟ آج کل تو ہوائی جہاز اڑتا جا رہا ہو، لوگ جو ہے وہ پیراشوٹ پہن کے نیچے آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو تو زیادہ بھگوان ماننے چاہیے پھر نامرادوں کو، عجیب احمق اور پاگل ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان میں رہ کے نا، ان کو دیکھ کے، تو ظاہری بات ہے یہ غلام تھے، وہ وہاں پہ آقا بنے ہوئے تھے، قبطی فرعون کی قوم جو تھی۔ تو یہ غلام قوم جو ہوتی ہے نا، ان میں جو وہاں پہ غالب قوم ہوتی ہے، ان کی عادات آئی جاتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں آئی ہوئی ہیں۔ ہماری قوم جو ہے وہ فرنگیوں کے اطوار کو، ان کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہے اور اسی میں فخر کرتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سامری۔ کیا نام تھا؟ سامری۔ یہ جادوگر تھا ذلیل، اور یہ بھی بہت بڑا مولوی تھا، عالم تھا اس وقت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا قریبی شاگرد تھا۔ اس ذلیل نے یہ کیا کہ کہا، اس نے بچھڑا بنایا، اس سونے کا بچھڑا بنا کر کے، اور اس نے صرف بان کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جسد اللہ خوار،
اس نے صرف باں کی بچھڑے نے، بچڑا جیسے بولتا ہے، تو فرمایا کہ ساری قوم جو ہے علاوہ چند ایک کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، بچڑے کو خدا ماننے لگا، اور ایک حصہ جو ہے وہ یہ کہنے لگا، وہ منع کرنے لگا، انسان بنو، یہ نہ کرو، یہ شرک ہے۔ تمہیں نہیں پتہ اسی وجہ سے تم موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑتے رہے، اتنا عرصہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جد و جہد کی ہے، تمہیں وہاں سے آزاد کروایا ہے، تم پھر اسی کام میں پڑ رہے ہو۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی نہیں، ہم نہ ان کو کچھ کہتے ہیں نہ ان کو کچھ کہتے ہیں، سلو کے لیے، جیسے آج کل ہوتے ہیں، ہاں جی فلانے نے ایسی حرکت کی ہے، اور نہیں جی میں تو شریف بندہ ہوں، میں تو کچھ نہیں کہتا کسی کو۔ یہ طبقہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا ذلیل ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں سے صلح رکھنی، یعنی ان کو کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو کہوں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یعنی یہ جو صلح کلی، یہ بھی منافق کی ایک قسم ہے، یہ کسی کے ساتھ جم کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دونوں جانب، یعنی کہ وہ چھری ہوتی جو جس کا منہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے، صرف اپنا تحفظ چاہتی ہے بس۔ تو ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اب جب وہاں سے واپس آئے نا جی کتاب شریف لے کر، یہاں رک کے میں عرض کرتا ہوں، مزے کی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی تو کتاب دے سکتا تھا آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنہا بلایا، گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، دن کو رات کو قیام کرنے کا بھی حکم دیا۔ جی رب تبارک و تعالیٰ کا پاک پیغمبر ہو تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، میں تنہائی اختیار کرو تو کتاب دوں گا، ہے جی۔ آج ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ شور و غل میں رات دن جناب جہاں ہلڑ بازی ہو وہاں پڑے رہے ہیں، پھر ہمیں قرآن کی معرفت بھی آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر اور تأمل کرنے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ جب تک تنہائی نہیں ہوگی تو کچھ بھی پلے پڑنے والا نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں ہمارے اہل اللہ جو ہے نا، جتنے آپ بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ایسے ہی تھے، وہ تنہائی اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ بندے کا، اچھا جتنے بھی تعلقات بندے کے زیادہ ہونا اتنے دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے بندے کو، اتنا پریشان بھی، آئے فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے جتنی تکلیفیں پہنچی ہیں ساری اپنوں سے پہنچی ہیں، جو میرے اپنے تھے نا انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے بیگانہ بندہ جاتا ہوا کیسے لڑے گا آپ سے؟ وہی لڑے گا نا جو آپ کو جاننے والا ہے، وہی تکلیف دے گا جو آپ کو جانتا ہے جی، آپ کے احوال سے، آپ کے اعتبار سے اسے معرفت ہے۔ وہ کسی بات پہ چوٹ کرے گا تو جاننے والا ہی چوٹ کرے گا نا، اور کسی اور کو کیا پتہ کہ آپ نے کیا کھایا ہے، صبح کو رات کو کیا کھایا تھا آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا تو آپ کو تکلیف تو وہی دے گا نا جس نے، جو جانتا ہوگا، ہے یا نہیں ایسا؟ وہ کسی بھی بات سے آپ کو طنز کرے، جو آپ کی ماضی کو جانتا ہے وہی باپ کے بارے میں بات کرے گا، ورنہ دوسرا کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا آپ کے بارے میں۔ تو اس لیے صوفیاء کے بھی یہاں 2 گروہ ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ تعلقات بندے کو زیادہ بڑھانے چاہیے تاکہ نیک لوگ جو ہیں اس کے دوست زیادہ ہوں، اس کے بخشش کے ذرائع زیادہ پیدا ہوں، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ ان سے جان چھڑائے، اکیلا بیٹھے، تنہائی اختیار کرے، تاکہ جو ہے نا نہ ان میں زیادہ گھلے ملے گا نہ تکلیف ہوگی۔ تو ان دونوں باتوں کی ویسے مآل ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ عام جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے، صرف تعلق رکھے تو صرف ان کے ساتھ جو اہل اللہ ہیں، بس اہل اللہ جو ہیں وہ بھی اسے اسی راہ پر لگائیں گے ہیں جس راہ پر وہ خود لگے ہوئے ہیں، تو اس جو درد دین کا ان میں ہوگا وہ اس میں بھی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے نا دونوں کو اگر غور کیجئے تو بات ایک ہی ہے۔ وہ جو منع کر رہے ہیں نا دوستی لگانے سے، وہ فضول لوگوں سے دوستی لگانے سے منع کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ دوستی لگاؤ وہ اہل اللہ سے دوستی لگانے کو منع کر رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دوست وہی بنائے جو دیندار ہو، بس۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان شریف تو اتنے تک ہے، آقا علیہ السلام نے کہ لا یاکل طعامک الا تقی، میں تیرا کھانا جو ہے نا وہ سوائے تقی کے کوئی نہ کھائے۔ تقی کا معنی پرہیزگار ہے، تقی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، میں پرہیزگار بندہ تیرا کھانا کا مطلب کیا ہے کہ پرہیزگار بندہ جو آپ کا کھانا کھائے گا، آپ کا پکا ہوا آپ کی دعوت کھائے گا، اس سے جو اسے طاقت حاصل ہوگی، جو قوت حاصل ہوگی، وہ بھی دین میں خرچ کرے گا، رب تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرے گا، ذکر و فکر میں خرچ کرے گا، ذکر و شغل میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہو کر مراقبے کے اندر خرچ کرے گا۔ تو فرمایا اس سے جو طاقت حاصل ہوگی، جو عبادت کرے گا، اور آپ کو یہ ثواب اس سے یہ کہے بغیر کہ میرے لیے دعا کرنا، ویسے پہنچتا رہے گا آپ کو۔ کتنی بڑی بات ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کھانا کوشش کر کے اسے کھلائیں جو بندہ متقی پرہیزگار ہو، ہے یا نہیں؟ لیکن ہم تو روزہ بھی انہیں کھلوا رہے ہوتے ہیں جو بیچارے روزہ رکھے ہوئے نہیں ہوتے، جو خود بے روزگار ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سارے بے روزگار جمع کیے ہوئے ہیں، سب کو افطاری کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ کو رب تبارک و تعالی نے کتاب دینے سے پہلے فرمایا کہ آپ اتنی دیر جو ہے یہاں پہ مراقبہ کریں، آپ اتنی دیر یہاں بیٹھیں، تنہائی اختیار کریں، لوگوں سے دور رہیں، کنارہ کشی کریں، آپ عزلت نشینی اختیار کریں، تو میں آپ کو کتاب دوں گا۔ آپ نے راتوں کو قیام کیا، ساری ساری رات، اور دن کے وقت آپ نے روزہ رکھا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی۔ مجھے اچھا آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ 3 حصے ہو گئے جی لوگوں کے، جنہوں نے، ایک وہ حصہ جو شرک میں مبتلا ہوا، دوسرا روکنے والا، اور تیسرا سلوکل۔ انہوں نے کہا نہیں جی چلتا رہنے دو، سارا کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جن لوگوں نے پوجا کی ہے ان کے قتل کا حکم ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے تیار کریں، اور جو صلح کلی تھے وہ تلوار اٹھائیں اپنے ہاتھ میں، ان کا رشتہ دار آگے سے ابا ہے تو یہ ابے کے گلے پہ چھری پھریں، ان کا رشتہ دار آگے سے بیٹا ہے تو بیٹے کے گلے پہ تلوار چلائیں، ان کی رشتہ دار آگے سے ماں ہے تو ماں کے گلے پہ تلوار چلائیں۔ یعنی وہ جنہوں نے پوجا کی تھی انہوں نے توبہ کر لی، سب نے توبہ کر لی، ایک بھی بندہ بے توبہ نہیں مرا، سب نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد چونکہ ان سے ارتداد ظاہر ہوا تھا، مرتد ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر بھی سزا دی، انہیں پھر بھی سزا دی کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ کیا ہے؟ مرتد واجب القتل ہے جو دین کو چھوڑ دے۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا، سب نے توبہ کی، اور جو صلح کلی تھے ان کی توبہ کی صورت اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقرر فرمائی کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے چلتا ہے سارا کچھ، انہیں رب تبارک و ان کی توبہ کی صورت یہ مقرر فرمائی کہ یہ ان کو قتل کریں گے جن کے رشتہ دار تھے۔ ہر بندہ تلوار اسی کے گلے پہ چلائے گا جو اس کا رشتہ دار ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو بھی ہے۔ تو اس طرح کر کے ادھر انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا مہربانی فرما، کرم فرما، ہیں جی۔ ادھر 70,000 بندے ان کے قتل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا کہ موسیٰ جو قتل ہو رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے، جو کر رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ 70,000 بندے، یہ مولا علی کی روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے 70,000 بندے قتل ہوئے تھے۔ اس سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مرتد کی سزا واجب القتل ہے، اور یہ سزا ہمارے ہاں بھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مرتد تو اور بھی ہوئے تھے، تو 70,000 قتل کیے گئے، باقی چھوڑ کیوں دیے گئے؟ کیونکہ 6 لاکھ لوگ، 6 لاکھ سے زائد لوگ تھے، ان میں سے کچھ ہزار بچے تھے لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، باقی سارے ان میں شامل ہو گئے تھے، یہ سلوکل ہو گئے تھے یا پھر پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ چند ہزار بچے تھے جو منع کرنے والے تھے، 6 لاکھ لوگ، 6 لاکھ سے زائد لوگوں میں سے۔ تو یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 70,000 بندے مارے گئے، باقی سارے ایسے چھوڑ دیے گئے۔ تو اس کا جواب حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ یہاں پہ بھی آپ ویسے سمجھیں جیسے کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہو، تو اس کے ورثاء جمع ہو جائیں عدالت کے اندر، قاضی فیصلہ کر دے اس کو قتل کر دو، تلوار کھینچ لی جائے، سونت لی جائے تلوار اسے قتل کرنے کے لیے، اس کی گردن اڑانے کے لیے، تو عین تلوار چلتے وقت ورثاء کہہ دیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے، تو معاف ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ تو مطلب جب ورثاء کے کہنے سے بندہ، قتل ہونے والا بندہ جو ہے، قاتل بندہ جو ہے، وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، تو وہ تو پھر خالق اور مالک ہے، وہ تو پھر خالق اور مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے جی، وہ چاہے تو وہ کیوں نہیں معاف کر سکتا بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو معافی عطا فرمائی، باقیوں کو معافی اس صورت میں عطا فرمائی، اس وجہ سے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر چکے تھے، اگر پیش نہ کرتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہوتا، انہیں بھی قتل کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا ہم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتے ہیں، بس تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اچھا جی،
یہاں پہ یہ سارے گناہ گار تھے، اور ایک سامری جو تھا وہ غدار تھا، اس کی معافی کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی یہاں، اس کی معافی کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی۔ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، فرمایا کہ یہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو کے سر نیچے رکھ لیا انہوں نے۔ جنہوں نے اس وقت دونوں سے صلح رکھی، یعنی اہل ایمان سے بھی اور مرتدین سے بھی، ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتل کریں، ان کو یہ سزا ہے۔ جب اپنے ہاتھ سے دیکھیں نا، قتل ہونا یہ کم تکلیف والی بات ہے، اپنے پیارے کو قتل کرنا یہ بڑی تکلیف والی بات ہے۔ وہ تو زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے جو قتل کر رہے تھے، اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ رہا سامری جادوگر یہ ذلیل، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تقول لا مساس، تو یہاں سے دفع ہو جا، تو یہاں سے دفع ہو جا، تیری کوئی صورت نہیں ہے توبہ کی، تو یہاں سے نکل جا۔ بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے، جو امت کو گمراہ کرتا ہے، امت کو راہ حق سے ہٹاتا ہے، جو بندہ بے دین کرتا ہے لوگوں کو، اس کا حال یہ ہوتا ہے، اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تقول لا مساس، آج کے بعد تو جنگلوں میں پھرے گا، لوگوں میں بھی نہیں رہ سکتا، وحشت ایسی ہوگی کہ کوئی بھی بندہ تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، جو بھی بندہ تجھے ہاتھ لگائے گا اسے بھی بخار ہو جائے گا، تجھے بھی بخار ہو جائے گا۔ وہ جنگلوں میں گھومتا رہتا تھا، اور جو بھی بندہ اس کے سامنے تھا اسے پہلے کہتا لا مساس، میرے قریب نہ آنا، بس مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، میں بھی بیمار ہو جاؤں گا۔ جنگلوں میں گھومتا رہا، زندگی ساری ذلیل ہوتا رہا وہ بندہ۔ بتائیں کیا حشر ہوتا ہے اس بندے کا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جان چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے جناب مہر لگا دی گئی ہے، یہ بندہ بھی ایمان کے قریب نہیں آئے گا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اسے جدا کر دیا۔ یہ وحشت تھوڑی ہے یار، ہے بھی، یہ بھی سزا کم نہیں ہے، یہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے، جنگلوں میں پھرتا ہے، وحشت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے مسلمانوں کے درمیان، مسلمان تو مسلمان، اسے کافروں کے درمیان بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر چلو انسان تو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا انسان، ایک انسان کو دوسرے انسان سے انسیت تو ہوتی ہے، لیکن اسے وہ بھی اسے نصیب نہ ہوئی، اتنی ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے، وحشت کی زندگی گزارتے ہوئے جنگلوں کے اندر اسی طرح مر گیا وہ۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا، ایک بندہ، بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک مولوی جو ہے نا وہ 40واں ثابت کرنے لگا اس بات سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر گئے تو 40 راتیں رہے تھے۔ کتنی راتیں رہے تھے؟ 40 راتیں رہے تھے، لہذا 40واں ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا مر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کے لیے 40 دن نکالو، اپنے بچوں کو بھیجو، یار نہیں پڑھ سکتے تو چلو 40 دن کسی عالم کے پاس بیٹھیں، ایسے تم نے 40واں کل خوانی ہی کیوں نکالی؟ میں نے کہا یار پھر 40واں نکالتے تو آگے پھر 70,000 کا عدد بھی آ رہا ہے، وہ 40 سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 70,000 بندے قتل کرو، بندے قتل کرو تو 70,000 بندے قتل ہوئے، کتنی بڑی عدد ہے۔ میں نے کہا جتنے لوگ آئے نا پھر 70,000 کو پھیر دو چھری، کہ نہیں؟ میں نے کہا اس سے 40واں ثابت ہو گیا تو 70,000 سے 70,000 کا گلا کاٹنا کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ چلو کافروں سے لڑ پڑو تم، اس سے جہاد تو ثابت ہوتا ہے، مرتدوں کے خلاف جنگ تو ثابت ہوتی ہے، وہی کر لو۔ صرف استدلال وہیں تک ہوتا ہے جہاں کھانے کی بات ہوتی ہے، بس اس سے آگے مجال ہے قدم اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھتا ہے میں کھانے پینے کے دھندے سے باہر آ جائیں کہ نہیں، اور یہ آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ہم بات کرتے تو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی، آپ جو ہے نا وہ معمولات اہل سنت، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی معمول ہے اور کون سی معمولات ہے اہل سنت کی ہیں، جس نے آج قوم کو اس ناج پہ پہنچا دیا ہے کہ رب کے فرائض سے دور ہو چکے ہیں اور صرف انہی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ان آیات مبارکہ کو دیکھیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، میں جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بچڑے کی پوجا کر دی من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت بڑے ظالم تھے۔ تم کیا تھے؟ انہوں نے شرک کیا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ شرک کو رب نے ظلم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق دبانا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو دنیا جہان میں سب سے بڑا حق تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ والا حق رب سے چھین کر کسی اور کو دینا، بتوں کو دینا، یا کسی بزرگ کو دینا، یا کسی درخت کو دینا، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ تو میں نے دیکھا ہے
ایک ٹریکٹر پر پھول چڑھا رکھے ہیں، وہ ٹریکٹر بابا کے نام سے اس کی پوجا ہو رہی ہے، ٹریکٹر کی پوجا ہو رہی ہے۔ کہیں جا کے درخت کو چوم چاٹ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ کو چوم رہے ہیں، کبھی کسی جگہ کو چوم رہے ہیں۔ اتنے بھی بندہ توہم کا شکار ہوتا ہے یار۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ کن کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک پیر ہے وہاں، اس پیر کی قبر پر، وہ پیر مشہور ہے، یہ بندے کی پیشاب والی نالی ہوتی نا، اس نام سے مشہور ہے پیر، اور لکڑی کی وہاں پیشاب والی نالیاں ملتی ہیں۔ جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا وہ لکڑی والی، وہ بالکل پورا انداز بنا ہوا ہے اس کا۔ ہاں کمالیہ والی جانب ہے، جی جی، اسی علاقے میں بابا مشہور ہے جناب۔ اس کی قبر پہ یہی لکڑی والے جناب یہ مردوں کی شرمگاہیں ملتی ہیں، اور عورتیں جناب جا جا کے لے رہی ہیں وہاں پہ۔ اس سے بڑھ کر بےغیرتی کیا ہوگی یار؟ بڑے بےشرم لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، اتنے بھی بندہ بےغیرت ہوتا ہے یار؟ میں حقیقت کہتا ہوں، جب بھی یہ لوگ جو ہے نا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹے نا، رب تعالیٰ نے ذلیل بڑا کیا ہے۔ پھر بتائیں آج یہ کیا چیزیں اٹھا کے لگے پھرتے ہیں؟ وہ بھی بےغیرت نہیں ہے پرلے درجے کہ جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ لے رہے ہیں، اور جب بات کرو کہتے ہیں یہ تو بزرگوں کے خلاف ہیں، اور یہ بزرگ ہیں، یہ گرگ ہیں، یہ تو بگھیاڑ ہیں، بھیڑیے ہیں، انہوں نے تو پکڑ کے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ سامری جادوگر نے بچڑے کے پیچھے لگایا تھا، تم نے کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے؟ تم کس چیز کو حاجت رباد سمجھ بیٹھے ہو؟ کس چیز کو تم اپنا جناب داتا سمجھ بیٹھے ہو؟ اور لوگوں کا یہ اعتقاد بن گیا ہے جو بھی جا کے وہ لے گا وہاں سے اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ بھائی بتائیں، خدا خراب کرے، جسے خدا خراب کرے اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ ایک بندہ پاگل کا بچہ، وہ ہمارے کسی رشتہ دار کو کہہ رہا تھا اسے میرے بارے میں، اسے سمجھاؤ یہ پیروں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پیر و داتا علی اجویری جیسا مجھے کتے نے کاٹا میں خلاف ہو جاؤں؟ میں نے کہا پیر و مولوی خادم حسین رضوی جیسا مجھے کتے نے کاٹا میں خلاف ہو جاؤں؟ پیر و خواجہ معین الدین چشتی میری جیسا جس نے شرک کے گڑھ میں بیٹھ کر شرک کی گندگی کو ختم کیا ہے، وہاں پہ توحید کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یار ہم تو ہمیں کیا، ہمیں اپنے ہم کافر ہونا ہے، ہم نے بزرگوں کا مخالف ہو کر؟ اہل اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، ہم ان کے دشمن کیوں بنیں گے؟ ہم تو نشاندہی کرتے ہیں، امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان ذلیلوں کے پیچھے نہ جائیں آپ۔ اور آپ جو ہے نا یہ کوشش کر کے آج دیکھیں، یہ ان سے انوار صاحب سے پوچھ لیں یہ کیسے، یہ نیٹ پہ بھی یہ بات موجود ہے، مجھے کہ بندے نے بتایا۔ نوبت جب یہاں تک پہنچ جائے، لوگ جو ہیں ہم ہندوؤں کو روتے ہیں کہ ہندو جناب یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ کون سی کمی چھوڑی ہے بتائیں؟ کس کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت کسی نے مشہور کر دیا جی ایک کٹا ہے وہ دودھ دیتا ہے۔ کٹا کیا دیتا ہے؟ دودھ دیتا ہے۔ جو بھی عورت پیتی ہے اسے حمل ہو جاتا ہے۔ کہتے جی ایک ساس اور بہو دونوں، بہو کو حمل نہیں ہو رہا تھا، ساس اس کا شوہر فوت ہوا تھا، ساس کا شوہر فوت ہوا تھا، دونوں گئی کٹے کا دودھ پیا، دونوں کو حمل ہو گیا۔ میں نے کہا تحقیق کرو ہوا کیا ہے، پورا واقعہ بتاؤ۔ میں نے کہا ایسا پاورفل بلیو ٹوتھ کٹا ہے، اس نے بہو سس کو بھی حمل ٹھہرا دیا ہے ذلیل نے۔ اتنے بھی قوم بغیرت ہوتی ہے؟ بتائیں بھائی، پاگل کے بچے نہیں ہوتے تو؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تم نے ظلم کیا، تو عبادت کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، میں اسی کی عبادت کی جائے بس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا من بعد ذالک، پھر ہم نے تمہیں معافی دی اس کے بعد بھی۔ یہ احسان بیان کیا جا رہا ہے ان کے سامنے جو یہودی تھے مدینے کے، میں تمہارے وڈیروں نے یہ کیا تھا، ہم نے پھر معافی دی انہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہاں ہم نے پھر بھی معافی دے دی انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دوسرا انعام بیان ہو رہا ہے، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس دور کے اندر جس بندے کو یہ چیز مل جائے نا اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ جس بندے کو حق اور باطل میں تمیز ہو جائے، جس بندے کو اہل اسلام کے لیے خیر کیا ہے اور اہل اسلام کے لیے شر والی چیز کیا ہے اس میں فرق مل جائے، اس میں فرق کرنے کی طاقت اور قوت مل جائے بندے کو، اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں ہے یار۔ بندے کو فتنوں کی سمجھ آ جائے کہ اہل اسلام پر کون کون سے فتنے جو ہیں وہ اس وقت جناب ان کو جگڑ چکے ہیں اپنے اندر۔
ہمارے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے وہ انتہائی فتنے میں مبتلا ہیں یار. جو حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے، بتائیں وہ کون سے سمجھدار ہے، وہ کون سا دنا ہے، وہ کون سے مسلمان ہے، وہ کون سا مومن ہے؟ یہی تو ہوا ان لوگوں نے کیا، ان کو فرق ہی نہیں رہا. ایک حصہ جو ہے وہ حق پر رہا، باقی دو فرقے، دو ٹولے جو ہیں پورے ایک شرک میں مبتلا ہو گیا، دوسرا ان کو صحیح کہنے لگا، تو دونوں کا بیڑا غرق ہوا. تو بعد میں جو ہے وہ توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو بھائی ذہن میں رہے فتنے کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ فتنے کو سمجھ نہیں رہے، فتنے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے. اس لیے ہم نے کتاب بھی نازل کی اور فرقان بھی نازل کیا. کتاب بھی نازل کی اور فرقان بھی نازل کیا. یہ فرقان رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بندہ مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے مولا ہمیں قرآن کی فہم بھی عطا فرما اور ساتھ فرقان بھی عطا فرما. جب بھی ہمارے سامنے فتنہ آئے نا، اور ایک طرف حق کھڑا ہو ایک طرف فتنہ ہو، ہمیں پتہ چل جائے مولا یہ حق ہے تیرا، یہ فتنہ ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے میں جیسے اندھیری رات آتی ہے ایک ہی بار چھا جاتی ہے. اندھیری رات میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. کریم آقا علیہ السلام نے میں قیامت کے قریب فتنے ایسے ہی ہوں گے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. میں شریف سے شریف بندہ بھی حیران ہوگا، کھڑا ہوگا میں کس طرف جاؤں. بتائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، میں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ جو تم نے شرک کیا ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. جنہوں نے شرک سے نہیں روکا، شرک کو صحیح سمجھا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کس وجہ سے ظلم کیا جی؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کوئی خدا بنا لیا ہے، بچڑے کوئی خدا بنا لیا ہے. فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. اس توبہ کی صورت کیا بیان کی رب تعالیٰ نے؟ فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. آج اہل اسلام پر یہ الزام دیتے ہیں کہ جس بندے نے اسلام کو چھوڑا ہے اسے قتل کا حکم کیوں ہے بھائی؟ تو یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ تو انہی پر حکم نازل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے حکم. یہ ہماری کتاب، یہ قرآن کریم میں تو بعد میں بیان ہو رہا ہے، پہلے تو ان کا قصہ بیان ہو رہا ہے. قرآن کریم سزا یہ بعد میں بیان کر رہا ہے، پہلے وہ بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنی قوم کے 70,000 بندوں کو قتل کروا رہے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.